بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ ہم نے 9 مئی کے محرکات کی تلاش میں اب تک پہلے ایپیسوڈ میں خان اور جنرل باجوہ کی 1 پیج پالیسی، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن، خان کا ڈپلومیٹک کیبل یا سائفر کو ایک جلسے میں لہرانا اور مجھے کیوں نکالا سیزن 2 کا آغاز کرنا تک بات کی تھی۔ مجھے کیوں نکالا سیزن 2 میں خان ایک طرف تو جنرل باجوہ اور فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے اور دوسری طرف ان سے رات کے اندھیروں میں بند دروازوں کے پیچھے اپنی آئینی اور غیر آئینی خواہشات کا اظہار کرتے تھے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا ہے۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا۔ آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ۔ ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل۔ بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کے نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی، غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد وقت آیا کہ جنرل باجوہ کو اپنی نوکری کو الوداع کہنا تھا اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر ہونا تھا۔ خان صاحب کی نیند اس وقت اڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر بن رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو مبینہ طور پر یہ بات زبان زدے عام تھی کہ وہ بشرا بی بی، وسیم اکرم پلس اور فرح گوگی کی ایک میگا کرپشن کی فائل لے کر وزیر اعظم کے پاس یعنی خان صاحب کے پاس گئے تھے۔ تو خان صاحب سیخ پا ہو گئے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ بشرا بی بی ان کی ریڈ لائن ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ وہ اس ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ یعنی جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، اور پھر اس وقت یہ ایک تنازع بن گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے خان نے آزادی مارچ کا آغاز کیا اور 3 نومبر 2022 کو
वजीराबाद के मुकाम पर खान साहब पर गोली चल गई। खान ने इस असैसिनेशन अटेम्प्ट का इल्ज़ाम जनरल बाजवा, DGISI और DGC पर लगाया और कहा कि उनके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। खान रोजाना सोशल मीडिया पर खिताब करते थे और अपना इल्ज़ाम दोहराते थे और कहते थे कि उनके पास ठोस एविडेंस मौजूद है। खान व्हीलचेयर पर अदालतों के चक्कर भी लगाते थे और इस असैसिनेशन अटेम्प्ट पर जो एक JIT बनी वहां भी पेश हुए। अपने उस दिन के व्लॉग का कुछ हिस्सा सुनाता हूं कि खान साहब ने उस JIT को सबूत कैसे दिए। सुनते हैं। कल इमरान खान साहब एक JIT के सामने अपीयर हुए जो कि DIG इस्लामाबाद के ऑफिस में हुई। वहां उनको कुछ वीडियो और ऑडियो एविडेंस दिखाया गया जो उनकी तकारीर और उनके इंटरव्यूज पर मुश्तमिल था, जिसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI और DGC के खिलाफ एक बयानिया चला रहे हैं, नफरत अंगेज, जहरीला, और उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने तमाम एविडेंस को एक्सेप्ट किया और कहा जी हाँ, ये मेरी ही तकारीर हैं और ये मेरे ही इंटरव्यूज़ हैं और इसका कोई फॉरेंसिक वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर उनसे पूछा गया कि खान साहब, ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो नफ़रत आप अवाम के दिलों में फैला रहे हैं क्योंकि लोग आपकी बात को सुनते हैं और आपकी बात मानते हैं, तो इन सब बातों का कोई सबूत है आपके पास? तो जवाब नफ़ी में मिला। फिर पूछा गया कि जनाब जनरल फैसल नसीर साहब ने आपको कोई डायरेक्ट धमकी दी, आपकी उनकी कोई बिल मुशाफा मुलाकात हुई? तो जवाब खान साहब का फिर नफ़ी में ही था। फिर जनाब खान साहब से पूछा गया कि जनाब आप अपनी तकारीर में बार बार फरमा रहे हैं कि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद है, जबकि अब आप कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, तो आप ये सब इल्ज़ामात और नफ़रत किस बुनियाद पर कर रहे हैं? तो जवाब आया कि समवन टोल्ड मी। एक ऐसा शख्स जो HSN कॉलेज का पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, जो ये क्लेम करता है कि मुझे तो सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ, बाहर की दुनिया में रहा हूँ और बाहर की दुनिया को जानता हूँ। DGISPR साहब, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो मैं पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा था। वन टाइम प्राइम मिनिस्टर, 27 years ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, और वो 1.5 साल नफरत का बयानिया चलाता रहा। किस बुनियाद पर? समवन टोल्ड मी। जब पूछा गया कि वो समवन कौन है, तो आप सब गैस करें कि क्या जवाब आया होगा। खासतौर पे PTI के पैरोकार जरूर गैस करें कि क्या जवाब आया होगा। मुझे याद नहीं है। खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि कहो कि मैं लास्ट बॉल तक खेलूंगा। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि साइफर को हवा में लहराओ। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि वो अमेरिका उनके खिलाफ साजिश और मुदाखलत कर रहा है। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि इस साजिश में जनरल बाजवा साहब शरीक हैं, शामिल हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि साजिश में मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने कहा कि जनरल बाजवा गद्दार हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि जनरल बाजवा मीर जाफर हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जो उनको ये कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत के कोई हैंडलर्स भी हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दो और एक सियासी स्ट्रगल को छोड़कर सड़कों की एजिटेशन की, तोड़ फोड़ की सियासत करो।
عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ سمون کون ہے جس نے ان سے کہا کہ پنجاب اور KPK کی بھی حکومتیں توڑ دو اور تمہیں ہر حال میں بائی ہک اور بائی کروک اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے۔ جب یہ نہ ہو سکا تو عمران خان صاحب کو نہیں پتا چلا کہ وہ سمون کون ہے جس نے ان سے کہا کہ عوام کو فوج کے خلاف کر دو، ان کے دلوں میں نفرت کا بیج بو، جھوٹ بول کر اور جھوٹ بول کر۔ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ سمون کون ہے جس نے کہا کہ عوام کو بتاؤ کہ تم ان کی ریڈ لائن ہو۔ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ سمون کون ہے جس نے ان سے کہا کہ گرفتار ہونے سے پہلے کہو، ایک بیان دو، ویڈیو بیان دو کہ میں تو تیار ہوں، کیا آپ تیار ہیں؟ جب عوام پھٹ پڑی تو پاکستان کو ہم سری لنکا بنا دیں گے۔ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ سمون کون ہے جس نے ان سے کہا کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش ڈرٹی ہیری نے کی۔ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ سمون کون ہے جس نے ان کو کہا کہ خان صاحب آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ 1.5 سال سے انہوں نے اپنے فالوورز کو جس بیانیے پر لگایا، بہکایا اور بیوقوف بنایا، اندھی تقلید والے گدھوں کو مزید گدھا بنایا، اور اس گدھا بنانے والے کے پیچھے ایک سمون ہے جس کو وہ گدھا خود بھی نہیں جانتا۔ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ کس قدر اور کس حد تک کہنا ہے، دانش مندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے چپ ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر چپ ہو جائیں کہ پھر لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ مگر خان تو فرسٹریٹ ہو کر جھوٹ بول رہا تھا، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے مزید کئی جھوٹ بولے اور بڑی روانی اور فراوانی سے بولے۔ مرشد کے پیروکاروں نے خان کے جھوٹ کو چاندی کا ورق اڑا دیا اور اسے یو ٹرن کا نام دے دیا۔ مگر جھوٹ فیکٹس کو وقتی طور پر فیڈ تو کر سکتا ہے، مگر فیکٹس اور سچ اپنی جگہ روشن ہو ہی جاتے ہیں۔ خان اپنے جھوٹے بیانیوں میں اتنا آگے چلا گیا کہ ہندوستان نے بھی خان کا شکریہ ادا کیا۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا پاکستانی فوج کے خلاف ہم پیسہ دے کے نہیں خرید سکتے تھے۔ ہماری ایجنسیز 1 بلین ڈالر دے دیتی، 2 بلین ڈالر دے دیتی، ہم یہ پروپیگنڈا نہیں خرید سکتے تھے۔ رہیں گے، تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا۔ میں ان کے اشرافیت ان کے چور ہیں، سب کے سب چور ہیں، ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے وہ PTI کے ہوں، چاہے وہ PPP کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ عمران خان نے عام پاکستانی کو غدار بنا دیا، اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر دیا ستا کے نشے میں، بیکاز ہی وانٹڈ پاور۔ کرسی کے چلتے اس نے بولا باجوہ کو کونے میں لگاؤ۔ اتنا بڑا انفارمیشن وارفیئر کا چھکا جو کہ بالکل سٹیڈیم کے باہر گیا ہے، ہم لوگ اپنے خوابوں میں پیسوں سے نہیں خرید سکتے تھے۔ اس نے اتنا بڑا گفٹ انڈیا کو دے دیا۔ اب اگر پھر بھی PTI والے لوگوں کو بولنا ہے کہ بھائی انڈیا اس کے خلاف سازش نہیں کر رہا، ہم تو عمران خان کو سر پہ بیٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ بتاؤ۔ اس کے بعد 9 مئی ہوا، ایک ایکشن کیا پاکستان تحریک انصاف نے ریاست کو فتح کرنے کے لیے، اور پھر اس کا ایک ری ایکشن بھی آیا، اور اس ری ایکشن کو اور ایکشن کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔